وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فله طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي رواية إنما بعثت لأتمم دنیا کے اندر میں جو کچھ معاملات ہیں، جو کچھ نظام تبدیلی ہے، یہ اللہ پاک کے ارادے سے ہے، یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہے۔ عزت کا ملنا اللہ کے ارادے سے ہے، ذلت کا ہونا اللہ کے ارادے سے ہے، کامیابی اللہ کے ارادے سے ہے، ناکامیابی اللہ کے ارادے سے ہے، نفع نقصان اللہ کے ارادے سے ہے، عروج زوال اللہ کے ارادے سے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں ہیں، جو کچھ دنیا کے اندر میں حالات ہیں، ان سارے حالات کا تعلق اللہ کے ارادے سے، اللہ کی ذات سے۔ جو اللہ چاہتے ہیں اس کائنات کے اندر میں ہوتا ہے، اور جو اللہ پاک نہیں چاہتے وہ ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں، اللہ پاک کے فیصلے کی بنیاد بندوں کے اعمال، بندوں کی زندگیاں ہیں۔ بندوں کی زندگیاں جس طرح ہوتی ہیں اسی اعتبار سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ زندگی اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اس کے اعتبار سے ہیں، اور زندگی اللہ سے بغاوت کے ساتھ ہے تو اللہ کے فیصلے اس کے اعتبار سے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کے اترتے ہیں۔ معراج کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے اعمال ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اللہ کے فیصلے ہیں کہ جیسے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اسی کے اعتبار سے اللہ پاک کے فیصلے زمین پر ہوتے ہیں۔ تو اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خیر کے فیصلے، رحمت کے فیصلے، برکت کے فیصلے، سکون کے فیصلے، حفاظت کے فیصلے۔ اور اعمال خراب ہو تو کیا کہ اعمال خراب ہو تو اس کے اعتبار سے اللہ پاک کے فیصلے زمین پر اتریں گے، پھر برکتیں ختم ہو جائیں گی، عزتیں ختم ہو جائیں گی، خوشیاں ختم ہو جائیں گی، سکون ختم ہو جائے گی، آپس میں قتل کی اور خون بہانے کی فضا عام ہوگی، بے سکونی کی فضا عام ہوگی، بے برکتی کی فضا عام ہوگی، آسمانی زمینی بلائیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوگی کہ عمل بندوں کے خراب ہوگا۔ تو عمل صحیح ہوتے ہیں تو خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور عمل بگڑتے ہیں تو اس کے اعتبار سے اللہ پاک کے فیصلے محترم بزرگوں زمین پر اترتے ہیں۔ جیسے عمل ویسے اللہ پاک کی طرف سے فیصلے۔ اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر بندوں کی زندگی صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے، بندوں کی زندگی صحیح ہو جائے، بندوں کے اعمال صحیح ہو جائیں، کہ عمل صحیح ہو جائیں گے، زندگی صحیح ہو جائے گی تو اللہ کے فیصلے ان کے حق میں اتر جائیں گے۔ اللہ کے فیصلے ان کی منشا کے مطابق اللہ اپنے فیصلے اتار دے گا۔ اس لیے ابو سفیان بڑے سردار ہیں اور ہمارے نبی ابو سفیان کو دعوت دے رہے ہیں، وہی حق یا ابا سفیان قد جئتکم بالدنیا والآخرہ فاسلموا تسلموا۔ ابو سفیان میں تو تیری حالت میں تو افسوس ہے، میں تیرے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ کہ جب تمہاری زندگیوں میں اسلام آئے گا تو دنیا کی بھلائی تمہارا مقدر، آخرت کی بھلائی تمہارا مقدر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کر رہے ہیں، مکہ کی وادی کے اندر میں اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، اور باطل کو سب سے زیادہ ڈر ایمان والوں کی اپنی دعوت سے ہوا کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، پہچان کرا رہے ہیں، تو مشرکین مکہ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ سارے مشرکین آ گئے ابو طالب کے پاس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ہمارے نبی ان کی کفالت کے اندر میں سے۔ تو ابو طالب سے آ کر مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، وہ اپنے دین پر چلنا چاہے تو چلے، ہم کو کچھ نہ کہے، وہ لوگوں میں دعوت نہ دے، وہ لوگوں میں اللہ کی بات نہ کہے، وہ اپنے دین پر چل رہے چلے، ہم اس سے کوئی انکار نہیں، وہ اپنا کام کرے، لیکن ہمارے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہے، اور ہمیں اللہ کی طرف دعوت نہ دے۔ اور اگر اس دعوت کے ذریعے سے ان کو مال چاہیے تو ہم مال دینے تیار ہیں، اور حکومت اور سرداری چاہیے تو سردار بنانے تیار ہیں، اور مال کے ذریعے سے اور اس دعوت کے ذریعے سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ساری عورتوں کو حاضر کرنے تیار ہیں، وہ جس سے چاہیں نکاح کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گئے تو مشرکین مکہ نے اپنی باتیں رکھ،
کہ آپ اگر چاہتے ہو آپ کو سردار بنائے جائیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرنے تیار ہیں۔ آپ چاہتے ہو مالدار بنا دیے جائیں تو سارے عرب کا مال تمہارے قدم میں ڈالنے تیار ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نکاح کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ میں کر دیں تو ساری عرب کی لڑکیاں آپ کے سامنے کر دیں، جس کو پسند کرو اس کے ساتھ آپ کی شادی کروا دیں۔ اور آپ کو نعوذ باللہ جنون ہو چکا ہے، نعوذ باللہ آپ پہ کوئی جادو کا اثر ہو چکا ہے، تو ہم اچھے اچھے علاج کرنے والوں سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے بھی یہ بات کہی اور مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی، تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے، اے میرے چچا، میں تو ان مشرکین مکہ کو اس ایک کلمہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ جب اس ایک کلمہ کو یہ قبول کر لیں تو عرب بھی ان کا ہو جائے گا، عجم بھی ان کا ہو جائے گا، یعنی ساری دنیا ان کی ہو جائے گی۔ میں تو ایسے کلمے کی طرف ان کو بلاتا ہوں۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا اور ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ابا کی قسم، میں تو ایسا ایک کلمہ نہیں 10 کلمہ پڑھنے تیار ہوں، وہ بتا وہ کلمہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کلمہ کے پڑھ لینے کی وجہ سے ساری دنیا ہماری ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے ہیں، ہم تو سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ سے کیسے ہو جائے؟ 360 بتوں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک اللہ سے ہمارا نعوذ باللہ کیا ہو جائے؟ تو ہمارے نبی جو کلمہ لے کر آئے، ہمارے نبی جو دین لے کر آئے، دین ایسی بڑی نعمت ہے کہ جب زندگیاں دین پر آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے نصرتیں، فتحیں، برکتیں، عزتیں، خوشیاں، مخلوق میں محبتیں، ساری نعمتیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دین زندگیوں کے اندر میں اترا ہے تو کیسی برکت کے دہانے اللہ پاک نے کھول دی، کیسے سکون اطمینان کے دہانے اللہ پاک نے کھول دی، کیسے عزت کے میناروں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو پہنچایا، برکتیں ایسی زبردست، رحمتیں ایسی زبردست اتری کہ پورے 3 بر اعظم کے اندر کافی لمبی چوڑی حکومت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، ایک مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں، سب زکوٰۃ کے دینے والے تھے، بلکہ حال بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے آدمی نے زکوٰۃ تو نکال لی، اب تو کس ہے تلاش کرتے کرتے اس کی صورت نظر آتی تھی کہ لگتا ہے یہی زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسی برکت کے دانے اللہ پاک نے کھول دی۔ تو برکتیں نازل ہوئیں، رحمتیں نازل ہوئیں، آپس کی محبتیں پیدا ہو گئیں، آپس کی محبتیں ایسی زبردست کہ انسان تو انسان، جانوروں میں امن کے فیصلے ہو رہے ہیں، جانوروں میں اطمینان کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک گھاٹ پہ بھیڑیا بکری کھڑے ہو کر ایک گھاٹ پہ ایک ساتھ پانی پی رہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی محنتیں ہوئیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں دین جو ہے دنیا کے اندر میں پھیلا، کیسی برکتیں اللہ پاک نے اتار کے دکھائیں۔ آج اب پیارے بھائیوں دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو کیسی نحوستیں آتی ہیں، کیسی تباہیاں آتی ہیں، کیسی بربادیاں اللہ پاک کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ بات اصل ہے کہ جب عمل صحیح ہوتے ہیں تو فیصلے صحیح ہو جاتے ہیں، اور جب عمل بگڑ جاتے ہیں تو فیصلے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا صحیح کرنا، اسے قرآن پاک کے اندر میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری کی فسادات یہ اور کچھ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ زندگیاں خراب ہیں تو فیصلے اس کے اعتبار سے ہو رہے ہیں، فیصلے اللہ پاک کی طرف سے پکڑ کے ہو رہے ہیں، اور زندگیاں دین پر ہیں تو فیصلے اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے ہو رہے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب زنا ہوتا ہے کلم کلا، شرابیں پی جاتی ہیں کلم کلا، اور ناچ گانے کی محفلیں قائم ہوتی ہیں تو آسمان پر اللہ پاک کو غیرت آتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے لگام کو کھینچ دیا جائے اور زمینیں ہلا کے اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عمل کا صحیح ہونا اللہ کے فیصلے کو صحیح کر دے گا، عمل کا خراب ہونا اللہ کے فیصلے کو اس کے اعتبار سے کر دے گا۔ ہم اپنی زندگی کے عمل صحیح کریں، ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، ہم اپنی زندگی کو اللہ پاک کی مرضیات پر لائیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ پاک کے دین پر لائیں۔ وہ کریم اللہ جس نے عدم سے مجھے اور آپ کو وجود دیا، کیا وجود میرا آپ کا تھا، کیا حقیقت میری آپ کی تھی؟ آج ہم کہتے ہیں ہم کچھ ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہماری اوقات اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایک دور ایسا نہیں گزرا کہ وہ تو ذکر کرنے قابل چیز نہ تھا، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا مجلس کے اندر میں؟ اللہ نے کیا خوبصورت شکل میں اس کو وجود دیا، کیسی طاقتیں اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی، اور اس کے وجود میں کیسے
اپنی قدرت کا اظہار کیا، کیسے اپنی رحمت اور کرم کا اللہ پاک نے اظہار کیا، کس انداز سے اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا کے اندر میں وجود دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم ما انصفتنی، آدم کی اولاد تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، خلقتک ولم تک شیئا، میں نے تجھے اس وقت بنایا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، وجعلتک بشرا سویا، تجھ کو ایک معتدل مناسب انسان بنایا، وخلقتک من سلالۃ من طین، تجھ کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، ثم جعلتک نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک ناپاک قطرہ بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں ماں کے پیٹ میں رہا، ثم خلقت النطفۃ علقہ، پھر میں نے اس کو خون کا لوتڑا بنایا، فخلقت العلقۃ مضغہ، اس خون کے لوتڑا کو میں نے گوشت کی بوٹی بنایا، فخلقت المضغۃ عظاما، اس کے بعد اجزاء کو میں نے ہڈیاں بنایا، فکسوت العظام لحما، اس پہ میں نے گوشت چڑھائے، ثم انشأتک خلقا آخر، پھر میں نے اس میں روح ڈال کے ایک دوسری نرالی مخلوق میں نے پیدا کر کے دکھا دی۔ اللہ سوال کرتے ہیں یا ابن آدم هل يقدر على ذلك غیری، آدم کی اولاد کیا یہ میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کیا یہ میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اوصیت الی الامعاء ان اتسعی، پھر میں نے ہاتھوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ، والی الجوارح ان تفرقی، اور اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ، وتفرقت الجوارح من بعد تشبکها، اعضاء اپنے خلط ملط ہو جانے کے باوجود الگ الگ ہو گئے، آنکھیں اپنی تنگ جگہ کے باوجود، فتسعت الامعاء من بعد ضیقها، آنکھیں تنگ جگہ کے باوجود کشادہ ہو گئی، 22 میٹر لمبی آنکھیں اللہ پاک نے پیٹ کے اندر میں فٹ کر کے دکھا دی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم اوحیت الی الملک الموکل بالارحام ان یخرجک من بطن امک، پھر میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے دنیا میں باہر نکالے، واستخلصتک علی ریشۃ من جناحا، میں نے تجھے فرشتے کے نرم بازوں پر میں نے تجھے دنیا کے اندر میں نکالا، اور تیری کیفیت کیا تھی؟ فاطلعت علیک فاذا انت خلق من ضعیف، میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا تیری پیدائش کے وقت میں کہ تو ایک بہت کمزور مخلوق ہے، کیا کیفیت تیری ہے؟ لیس لک سن یقطع ولا ضرس یطحن، تیرے دانت بھی نہیں کہ تو کاٹ سکے، تیری داڑھ بھی مضبوط نہیں کہ تو توڑ سکے چبا سکے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستخلصت لک فی صدر امک ارقا یدر لک لبنا باردا فی الصیف حارا فی الشتاء، میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں ایک رگ کو پیدا کر دیا جو تجھے ٹھنڈے میں گرم دودھ سپلائی کرتی ہے اور گرمی میں ٹھنڈا دودھ تجھے سپلائی کرتی ہے، اور میں نے اس کو کیا بنا دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں واستخلصته لك من بين جلد ولحم ودم وعرق، میں نے تیری ماں کے سینے سے نکلنے والے دودھ کو تیری افزائش کا ذریعہ بنا دیا، اور میرے بندے میں نے کیا کیا تیرے ساتھ میں؟ اللہ فرماتے ہیں ثم قذفت لك في قلب والدتك الرحمہ، میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں رحمت کو پیدا کر دیا، وفی قلب ابیک التحنن، تیرے باپ کے دل میں محبت کو پیدا کر دیا۔ ان دونوں کی کیا کیفیت میں نے تیرے بارے میں رکھی ہوئی ہے؟ یکدانی ویجھدانی ویربیانیک ویغزیانیک ولا ینامان حتی یونمک، یہ دونوں تیرے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تجھے روزی پہنچاتے ہیں، اور ان کی محبت کی وہ کیفیت ہے کہ جب تک تو نہیں سوتا تیرے ماں باپ بھی چین کی نیند نہیں سوتے، تیرے سونے کے بعد انہیں نیند آتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انا فعلت ذلك به لا بشيء استحلته به مني او لحاجة استعنت على قضائها، آدم کی اولاد یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو اس کا حقدار تھا، یا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں تیرا نعوذ باللہ کوئی محتاج ہو چکا تھا، مجھے نعوذ باللہ تیری کوئی ضرورت ہو چکی تھی، میں نے اس لیے نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ سنك وتحنى ضرسك فلما قطع سنك وتحنى ضرسك اطعمتك فاكهة الصيف في اوانها وفاكهة الشتاء في اوانها، میرے بندے جب تیرے دانت کاٹنے لگے، تیری دانت چبانے لگی، تو میں نے تجھے گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم کے پھل کھلائے، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی کے موسم کے پھل کھلائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلما عرفت عني ربك عصيتني، پھر جب تو نے پہچان لیا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا پالنہار ہوں، تو میرے بندے تو نے تو میری نافرمانی شروع کر دی، میں نے آنکھیں جھکانا سکھائی تو نے آنکھیں آوارہ کر دی، میں نے سچ بولنا سکھایا تم جھوٹ بولنے بیٹھ گئے، میں نے قرآن پڑھنا سکھایا تم گانا گانے بیٹھ گئے، میں نے کان دیے قرآن سننے کے لیے تم
تم گانے سننے بیٹھ گئے، میں نے پیر دیے اللہ کو اپنے گھر کی طرف چلانے کے لیے، تم نافرمانی کے اڈوں پر چلے گئے، میں نے ہاتھ دیے انصاف کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، تم ظلم کرنے بیٹھ گئے، میں نے وجود دیا نماز کے لیے، تم ناچنے کے لیے تیار ہو گئے، میں نے مال دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تم زنا شراب عیاشی میں خرچ کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو نے پہچانا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا پالنہار ہوں، تو نے تو میری نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں بندے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فالآن اذا عصیتنی فادعنی فانی قریب مجیب، میرے بندے کوئی بات نہیں، تو نے میری نافرمانی کی ہے، آجا لوٹ کے میری طرف، تو میری طرف آجا، بہت قریب ہوں، اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وادعنی فانی غفور رحیم، میرے بندے مجھے پکار تو صحیح، میرے بندے میری طرف بات صحیح، میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس رب نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا، کس انداز سے ہمیں اللہ پاک نے بڑا کیا، کس انداز سے اللہ پاک نے ہماری روزی ہم تک پہنچائی۔ اس اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس بدن کو میری مرضی پر لاؤ، اس اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس زمین پر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اس آسمان کے نیچے میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ دنیا تمہاری چاہت پورا کرنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا تمہارا ارمان پورا کرنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا تمہارے خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تم میری مان کے چل لو، میرے نبی کی اطاعت پر چل لو، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں کامیاب کروں گا، ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں عزت دوں گا، ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں راحت دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ عمل خراب ہوں گے، فیصلے بگڑ جائیں گے، عمل اچھے ہو جائیں گے، فیصلے اچھے ہو جائیں گے۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ فیصلے اچھے ہو جائیں، لیکن فیصلے بدل نہیں رہے، اور روز بروز ہر دن مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے، ہر رات مسلمانوں کے لیے سیاہ ہے، ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت لے کر نظروں کے سامنے آ رہا ہے، ہر آنے والا سال کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت لے کر نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ کیا راز اس کے پیچھے چھپا ہوا، کیا حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی، اصل اس کے پیچھے میرے آپ کے اعمال ہیں کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں تو فیصلے صحیح ہو جاتے ہیں، اعمال خراب ہوتے ہیں تو فیصلے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کتنا اللہ کی اطاعت پر ہے، ہماری زندگی کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے۔ آج تو ساری زندگی ہماری دین سے ہٹی ہوئی، ساری زندگی ہماری اسلام سے ہٹی ہوئی، آج اسلام زندگی سے پیارے بھائیوں نکلا ہوا۔ اللہ نے ہمیں ایک دین عطا فرمایا تھا کہ دیکھو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اور سارے بندوں سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، سارے ایمان والوں سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع مت کرو، یقینا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے پورے دین کی دعوت دی، لیکن آج دین ہماری زندگیوں سے نکلتا ہی چلا گیا، نبی کے طریقے زندگیوں سے نکلتے ہی چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دور 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ محفوظ ہے، اور اس 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں زوال بھی نظر آتا ہے، عروج بھی نظر آتا ہے، ہمیں تنگیاں بھی نظر آتی ہیں، فراخیاں بھی نظر آتی ہیں، ہمیں اس میں ذلتیں بھی نظر آتی ہیں، عزتیں بھی نظر آتی ہیں۔ عزتیں کب مقدر ہوئیں، ذلتیں کب مقدر ہوئیں؟ ایک دور آیا تھا دنیا کے اندر میں، تقریباً 5ویں یا 6ٹھی صدی کا دور تھا، 6ٹھی صدی ہجری کا دور تھا، مسلمانوں کی زندگیاں دین سے دور ہوتی چلی گئیں، جوانوں میں عیاشیاں آتی چلی گئیں، حکومت والے اللہ کے باغی بنتے چلے گئے، عورتیں بے پردہ ہوتی چلی گئیں، معاشرے میں اللہ کے دین کے خلاف بغاوتیں شروع ہوئیں، معاشرے میں بے حیائیاں شروع ہوئیں۔ دھیرے دھیرے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک بڑی مصیبت مسلمانوں کی طرف آئی، ایک بڑا حال مسلمانوں کی طرف آیا کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر میں تاتار کو اللہ پاک نے مسلمانوں پر مسلط کیا۔ یہ چنگیز خان مسلمانوں پر کیوں مسلط ہوا تھا؟ یہ ہلاکو خان مسلمانوں پر کیوں مسلط ہوا تھا؟ جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ کیا وجہ اس کے پیچھے ہوئی؟ مسلمانوں کا ایک سلطان، اس نے چنگیز خان کے علاقے قراقرم سے آئے ہوئے تاجروں کو قتل کر دیا،
بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے سفیر بھیجے بادشاہ سلطان کے پاس میں کہ بھائی میرے علاقے کے تاجروں کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو اس نے سفیر کو بھی قتل کر کے رکھ دیا. اور یہ تو بنیاد یہاں بنی، لیکن اس کے پیچھے مسلمانوں کے برے عمل تھے، مسلمانوں کی گندی زندگیاں تھیں اور معاشرے کی بے حیائیاں تھیں کہ ظلم عام اور شراب عام، عیاشی عام، نمازیں ختم ہو رہی، مسجدیں ویران ہو رہی، علماء کی قدر عوام کی نظروں سے گھٹا دی گئی، علماء کی عظمت عوام کی نظروں سے گھٹا دی گئی، علماء کو تنخواہیں کتنی دی جا رہی، کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا 12 دینار ماہانہ علماء کو تنخواہ مل رہی، اور حکومت کے عہدیداروں کو لاکھوں کی تعداد میں تنخواہیں دی جا رہی. آج ہمیں موازنہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس معاشرے کی جو تباہیاں تھیں اور اس کی جو بربادیاں تھیں آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے. علماء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مسجدیں ویران کی جا رہی، نمازیں چھوڑی جا رہی، یہاں تک کہ عید کی نمازوں میں وہ جلوس کی فضا ہوتی تھی بادشاہوں کی، اور وہ عجیب ماحول ہوتا تھا کہ پورا شہر جلوس کے اندر میں نکلا ہوا بادشاہ وقت کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے. عید کی نمازیں غروب آفتاب کے وقت ادا کی گئیں. اتنی غفلت کا ماحول آیا، اتنی سستی کا ماحول آیا، اور ظلم اتنا عام ہوا، آپس کی جنگیں اتنی عام ہوئی، آپس میں مسلمان کا گریبان پکڑنے والے بن گئے، مسلمان کے خون کے پیاسے بن گئے. ایک مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان بادشاہ کے خون کا پیاسا، آپس کے رشتہ دار، صلاح الدین ایوبی کے جتنے ان کی خاندان کے لوگ تھے وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہیں. ہوتے ہوتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک سلطان گزرا، اس نے جو ہے چنگیز خان کی طرف سے آئے ہوئے تاجروں کو قتل کروایا، اس کے سفیر کو قتل کیا. ایک بڑی مصیبت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی. چنگیز خان نے سب سے پہلے بخارا کو جو ہے حملے کا ٹارگٹ بنا، اور وہ بخارا جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، اور وہ بخارا جہاں پر 4000 مسجدیں اور جس شہر کے اندر میں 40,000 مدرسے چل رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں بیٹھ کر وہ درس دیتے تھے اس کا وضو خانہ اتنا بڑا تھا کہ ایک وقت میں 25,000 آدمی وضو کر سکتے تھے. بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورا بخارا کے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، خون کی ندیاں بہہ گئی بخارا کے اندر میں. اس کے بعد سمرقند کی باری آئی، وہاں بھی مسلمانوں کو ختم کیا. اس کے بعد ہوتے ہوتے حلب بھی بنا اور دوسرے اور علاقے، ان سارے علاقوں میں مسلمانوں کو قتل کیا. پھر اسلام کی سب سے بڑی حکومت بغداد، اسلام کا سب سے بڑا شہر جو پوری دنیا کے اندر میں مسلمانوں کی اپنی ایک شان کا اور ایک شوکت کا ایک علاقہ تھا، بغداد کا بھی نمبر آیا اور ہلاکو خان مصیبت بن کے بغداد پہ ٹوٹ پڑا. 18 لاکھ مسلمان ایک مہینے کے اندر میں ذبح کر دیے گئے. 18 لاکھ مسلمان ایک مہینے کے اندر ذبح کر دیے گئے. بغداد کے کتب خانوں کے اندر میں مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں دریاؤں کے اندر میں ڈال دی گئیں. ان کے خون سے دریا کئی دن تک جو ہے سیاہ ہو کے بہتا رہا، کئی دن تک سرخ ہو کے بہتا رہا، کتابیں دریاؤں کے حوالے کی گئیں. کیا بات اس کے پیچھے تھی؟ اس کے پیچھے مسلمانوں کے اپنے برے اعمال تھے، مسلمانوں کی اپنے بدعملیاں تھیں. میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں غور کرنا ہے، کہیں وہ برائیاں میرے آپ کے اندر میں تو نہیں آ گئی، کہیں دین سے غفلت میرے آپ کے اندر میں تو نہیں آ گئی. ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ابھی بھی ہمیں زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنا چاہیے. ابھی حالات بہت ٹھیک ہیں، ابھی حالات بہت ٹھیک ہیں. اگر زندگی نہ بدلی، اگر اپنے عمل کو نہ بدلا، اگر دین کو زندگی میں جگہ نہ دی تو پھر پیارے بھائیوں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے آج زندگی کے بدلنے کا وقت ہے، اپنی زندگی کے جائزہ لینے کا وقت ہے. کیا حال ہے ہمارے معاشرے کے اندر میں نماز کا؟ کیا حال ہے میرے آپ کی زندگی میں نماز کا؟ کتنا اہتمام میری زندگی میں نماز کا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں غفلت کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یار اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، جتنی محنتی ہے پڑھ لیتے ہیں، اللہ غفور و رحیم ہے. یہ فلسفہ حضرت حسین کو جا کے کوئی سمجھا تھا، مگر میدان کربلا
کربلا کے اندر میں اپنی اولاد کو ذبح کروا دیا لیکن نماز نہ چھوڑی. 70-72 افراد ہیں اور دشمنوں سے جنگ ہو رہی. اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جن کے گال کو چوما تھا, جن کے ہونٹ کو چوما تھا, جن کی آنکھوں کو بوسے دیے, جن کو کاندھے پہ اٹھایا, جنہیں گود میں اٹھایا اور جن کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ میں ان سے راضی تو بھی ان سے راضی ہو جا. جو ان سے محبت کر اللہ تو ان سے محبت فرما. اتنے عظیم شخصیت ہیں میدان کربلا کے اندر میں ہیں. ان کے بارے میں نبی نے بشارت کی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں. آج کیا ہو رہا ہے میدان کربلا کے اندر میں؟ ایک تاریخ لکھی جا رہی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین پر کس انداز سے مسلمان چلتے ہیں, اللہ کے حکم کو کس انداز سے مسلمان پورا کرتے ہیں. جب ہو رہے دشمنوں سے 70-72 افراد ہیں. جنگ شروع ہوئے, لڑتے لڑتے ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سہیل ابن القین سے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کوفے والوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے واسطے جنگ بند کر دو, ہمیں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے جا کے کمبخت شمر سے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو, ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس کمبخت شمر نے کہا کہ ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے اور تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی. انہوں نے واپس آ کے پیغام سنایا کہ جی وہ کہہ رہے تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے, تمہاری نماز نہیں ہوتی. تو آپ یہ کہتے چلو ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی تو جنگ کرنی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, نماز نہیں چھوڑ سکتے. ایک کام کرو, آدھے ان سے لڑو, آدھے نماز کے لیے سب باندھ کے نماز پڑھو اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دو کہ یوں نماز ادا کی جاتی, یوں اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے. ظہر کے وقت میں آدھے لڑ رہے ہیں, آدھے نماز پڑھ رہے ہیں, آدھے لڑ رہے ہیں, آدھے نماز پڑھ رہے ہیں. ہوتے ہوتے اور ساتھی شہید ہوئے, ہوتے ہوتے عصر کا وقت ہوا, عصر کی نماز پڑھی ہے. اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں گئے, دشمنوں نے گردن کو بدن سے جدا کر کے رکھ دیا, سر کو بدن سے جدا کر کے رکھ دیا. یہ پیغام دیا ہے کہ یوں بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے, یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, جمعہ تو پڑھ ہی لیتا ہوں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, 4 وقت کی تو پڑھ ہی لیتا ہوں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, جتنی ملتی ہے اتنی پڑھ ہی لیتا ہوں. دکان کو نماز پر ترجیح دے دی اور کاروبار کو نماز پر ترجیح دے دی. ایک وقت تھا, آج بھی عرب میں جاؤ تو اذان ہوتی ہے, مسلمانوں کی دکانیں بند ہو جاتی, ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں اور سارے نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. لیکن درد کی بات ہے کہ ہمارے نماز کے وقت میں کارخانے بند نہیں ہوتے, نماز کے وقت میں ہماری دکانیں بند نہیں ہوتی, نماز کے وقت میں ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے, نماز کے وقت میں بستر پہ مسلمان دراز پڑائے, فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا کہ نماز میری زندگی میں کتنی ہے, قرآن کی تلاوت میری زندگی میں کتنی ہے, اللہ کے حکم کی پاسداری میری زندگی میں کتنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک پاکیزہ دین سکھایا, ایک پاکیزہ معاشرہ سکھایا کہ دیکھو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو. اس میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے اور صدقات ہیں اور مخلوق سے اچھا سلوک ہے. اس ساری چیزوں کو پیارے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر میں داخل کرنا, اپنی زندگی پوری کی پوری دین والی بنانا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے مخلوق کا جو حق ادا کرنا سکھایا, اس کے اعتبار سے بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں کتنی تباہیاں ہیں مخلوق کے حق کے اعتبار سے. ماں باپ کا حق, جن کا حق اتنا بڑا اللہ کے نبی نے بتایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. آج ماؤں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, آج باپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. کتنی مائیں مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہی, کتنے باپ مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں اور زبان حال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھنے کے لیے ہماری اولاد تیار نہیں ہے, ہمیں کھلانے کے لیے ہماری اولاد تیار نہیں ہے. بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی, لوگوں سے سوال کرنے کی نوبت آ گئی. میں نے چاچا سے پوچھا کہ چاچا تمہارے اولاد نہیں ہے, بھیک مانگ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ 2 بچے ہیں مجھے, میں نے لوگ چلا کے بچوں کو پالا تھا, دونوں لوگ چلاتے, لیکن کوئی پوچھتا نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. ایک بڑے میاں بھیک مانگ رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا کوئی اولاد نہیں؟ کہا بیٹا مہنگائی بہت ہے, کوئی نہیں پوچھتا, مہنگائی بہت ہے, کوئی نہیں پوچھتا. میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی, 3 بچے مجھے, کوئی پوچھنے تیار نہیں.
تو باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے معاشرے میں، ماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے معاشرے میں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، 2 سال جس نے دودھ پلائے اور زندگی نچھاور کی اپنی اولاد پر، آج بڑا ہونے کے بعد نوجوان اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں کہ میرا اپنا کیا سلوک میری اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ ماں کی دعا بڑے فیصلے کروا دیتی ہے، ماں باپ کی ناراضگی ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ علقمہ صحابہ گروہ نکل رہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، صحابہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، حضرت بلال میرے آپ کے نبی تک دوڑ کر آئے اور آگے کہا جی علقمہ گروہ نکل رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ دوڑ کے گئے، جا کر آپ نے بات کی علقمہ صحابی سے، وہ بات برابر کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا بھائی کہ ماں باپ زندہ ہے؟ تو کسی نے کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ماں تو ناراض ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ان کی امی کو بلاؤ۔ ان کی امی کو بلایا گیا، جب وہ تشریف لے کر آئے تو ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اپنے بیٹے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی زبان کی شکایت ہے، اس زبان تو بہت سخت ہے، بات کرتا ہے دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ انہیں معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میں معاف نہیں کرتی۔ تو ہمارے نبی نے دیکھا یہ معاف کرنے تیار نہیں ہے، تو آپ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال جاؤ جا کر لکڑیاں لے کر آؤ، ابھی علقمہ کو لکڑیوں کے ساتھ جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کانپ گئی، کہا جی آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں جلاؤں گا، اگر تو نے معاف نہ کیا یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو سیدھا جا کے جہنم کی آگ کے اندر میں جلے گا۔ تو ماں نے کہا کہ حضور میں تو نہیں برداشت کر سکتی، میں نے معاف کیا۔ ماں کی زبان سے نکلا میں نے معاف کیا، اور ادھر علقمہ صحابی کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح نکل گئی۔ تو ماں کی ناراضگی تو ایمان کی مشکل، صحابی رسول کو پڑ گئی، میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ صحابی رسول کو ایمان کی مشکل پڑ گئی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے نبی نے چیز سکھائی اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ ماں باپ کا اکرام ہماری زندگی میں کتنا ہے، بہنوں کا حق ادا کرنا سکھایا اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ بہنوں کا حق ادا کرنا ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں کتنا ہے۔ کتنی بہنیں قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئی اپنے حصے کی چاند میں۔ ظالم بھائی بہن کا حق ادا کرنے تیار نہیں ہوتے، بہن کا حق دینے تیار نہیں ہوتے، اور ادھر اللہ کے نبی نے سکھایا تھا کہ اپنی بہنوں کو حق دینا، ان کا حق ادا کرنا، جنت میں اللہ پاک تمہیں میرے ساتھ میں داخل کر دے گا۔ تو ہمارے نبی نے یہ چیز سکھائی، ہمارے نبی نے امت کو علماء سے جڑنا سکھایا۔ دیکھو اس امت کی ایک تاریخ ہے دین کی محنت کے اعتبار سے کہ ہر زمانے کے اندر میں اس امت کے لوگوں نے دین کا کام کیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے دین کی حفاظت کا کام کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو قربان کیا۔ ہر صدی کے اندر میں ہمیں کوئی نہ کوئی ملے گا، اور خاص طور سے بطور خاص علماء کی جماعت ملے گی جنہوں نے ہر زمانے میں اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علماء کا اکرام کرنا سکھایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی قدر نہ کرے، بچوں پر رحم نہ کرے، عالم کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علماء کا مقام بتایا، آپ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو سنائی ہے، مجھے اور آپ کو سنایا کہ دیکھو نبیوں کے وارث تو علماء ہیں، کیا کرنا کہ علماء سے رہبری لینا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی یہ جو بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا اکرام سکھایا۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں علماء کا اکرام کتنا ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں علماء سے پوچھ کر چلنے کا معاملہ کتنا ہے۔ آج تو حالات ہی بڑے عجیب ہو گئے، آج تو حالات ہی بڑے عجیب ہو گئے کہ ان کی قیمت نظروں سے گھٹتی چلی جا رہی، اور باطل کا ایک بہت بڑا نشانہ اس وقت میں ہے کہ علماء سے امت کو کاٹ دیا جائے، اور امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اور بہت حد تک باطل اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی ہم سب کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے، جب بھی مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت آئی، کوئی نہ کوئی علماء میں سے ہی کھڑا ہوا اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ تاتاریوں کے بعد دین دنیا میں زندہ ہوا کیسے؟ علماء کی قربانیاں نظر آتی ہیں، علماء کی محنتیں نظر آتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر میں بڑے بڑے فتنے آئے، دین کی حفاظت ہوئی کیسے؟
علماء نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا ہی کیا ہے, جو کرتے ہم ہی کرتے ہیں. ارے جو کچھ دین پوری دنیا کے اندر میں ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ علماء کی قربانی ہے, اللہ کی قسم یہ علماء کی قربانی ہے. کبھی یہ مت کہنا کہ علماء سے کیا ہوتا ہے. ارے علماء سے کیا کچھ ہوا ہے, دنیا کی تاریخ پڑھے, اسلام کی تاریخ پڑھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ, چونکہ 5 منٹ بجائے شارٹ میں سناتا ہوں. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں. اللہ نے علماء سے اپنے دین کا کام کس انداز سے اللہ پاک نے لیا, اور کتنوں کی ہدایت کے اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں پر اللہ پاک نے فیصلے کیے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ, ان کے زمانے میں حمص میں ایک جگہ تھی سمعان, وہاں پر یہودیوں کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا, اور یہودیوں کا ایک بڑا عالم وہاں پر بیان کرتا تھا. اس عالم کے بیان میں ایسا جادو ہوتا تھا, سارے مدہوش ہوتے تھے, اور ان کی نظر میں یہ بات ہوتی تھی کہ اصل دین تو یہودیت ہی ہے. وہ عالم وہاں پر بیان کرنے آنے والا تھا. اللہ پاک نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے دل پر القا کیا کہ تم وہاں پر پہنچو, ہم تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ یہودی پوپ کے جیسا لباس پہن کے مجمع میں پہنچ گئے. پورا مجمع بھرا ہوا, بڑا عالم بیان کرنے کے لیے آیا. اب کھڑا جو ہے بیان نہیں شروع کرتا ہے, زبان چل نہیں رہی ہے. چھوٹے چھوٹے علماء آ گئے, حضرت کیا بات ہے, آپ بات نہیں شروع کرتے ہو, سارا مجمع آپ کا بیان سننے کے لیے منتظر ہے. تو کہنے لگا یار آج میری زبان نہیں چل رہی, گویا کہ میری زبان پہ تارے لگ گئے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم میں کوئی محمدی داخل ہو چکا ہے, ہمیں کوئی محمد ہی داخل ہو چکا ہے. جب واقعی مسلمان محمد ہی تھا تو ایک مسلمان یہود کے مجمع میں جائے, یہودیوں کے عالم کی زبان پہ تالے لگتے تھے. آج کروڑوں مسلمان دنیا کے اندر میں, لیکن سمندر کے جال کی طرح سے بے حیثیت دنیا کے اندر میں نظر آتے. تو کہا ہمیں کوئی محمد ہی آ گیا. تو لوگوں نے کہا اس کو کھڑا کرو, قتل ہی کر دیتے ہیں. تو کہا نہیں, اس سے سوال کریں گے, جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دیں گے. لوگوں نے کہا جو آپ کہیں وہ اس پر ہم تیار ہیں. تو اس نے اعلان کیا مجمع میں کہ بھائی ہم میں جو محمد ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے. تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے. یہودی نے کہا کہ میں تجھ سے سوال کروں گا, اگر جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن ماری جائے گی. کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دینے تیار ہوں, لیکن تیرے سوال کے بعد میرا بھی ایک سوال ہوگا. کہ بھائی سودا منظور ہے. اب یہودی عالم نے سوالات شروع کیے, اور ایک کے بعد ایک 55 سوالات کیے, 55. اور حضرت ایک ایک کا جواب مدلل قرآن حدیث سے دیتے چلے گئے, ایک ایک کا جواب مدلل دیتے چلے گئے. اس نے پہلا سوال کیا, بتاؤ ایک کیا جس کا دوسرا نہیں. تو فرمایا وہ ایک اللہ ہے, اس کا دوسرا نہیں. بتاؤ وہ دو کیا جس کا تیسرا نہیں. تو کہا دن اور رات یہ دو ہی ہیں, اس کا تیسرا نہیں. کہا بتاؤ تین کیا جس کا چوتھا نہیں. تو فرمایا لوح قلم کرسی یہ تین ہی ہے, اس کا چوتھا نہیں ہے. کہا بتاؤ چار کیا جس کا پانچواں نہیں. تو فرمایا اللہ نے 4 ہی کتاب اتاری, 5 نہیں اتاری. کہ بتاؤ 5 کیا جس کا چھٹا نہیں. تو فرمایا اللہ نے 5 نماز فرض کی ہے, 6 نہیں فرض کی. کہ بتاؤ 6 کیا جس کا 7واں نہیں. تو فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو 6 ہی دن میں بنایا تھا, 7 میں نہیں بنایا تھا. کہ بتاؤ 7 کیا جس کا 8واں نہیں. تو فرمایا اللہ نے 7 ہی آسمان بنائے, 8 نہیں بنائے. کہ بتاؤ 8 کیا جس کا 9واں نہیں. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. کہ بتاؤ 9 کیا جس کا 10واں نہیں. تو فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے, 10واں کوئی بھی نہ تھا. کہ بتاؤ 10 کیا جس کا 11واں نہیں. تو فرمایا حاجی حج میں قربانی نہ کر سکے تو 3 روزے وہاں پر, 7 روزے اپنے مقام پر. یہ ٹوٹل ملا کر 10 ہیں. تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 ہیں, 11 نہیں. تو بتاؤ 11 کیا ہے جس کا 12واں نہیں. تو فرمایا یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے, 12 نہیں تھے. بتاؤ 12 کیا ہے جس کا 13واں نہیں. تو فرمایا اللہ نے سال میں 12 ہی مہینے بنائے, 13 نہیں بنائے. تو بتاؤ وہ 13 کیا ہے جس کا 14واں نہیں. تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا تذکرہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا, مجھے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج, ان سب نے مجھے سجدہ کیا. یہ ٹوٹل ملا کر 13 ہوتے ہیں, 14 نہیں ہوتے. بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں جائے گی. کہو یہودی اور عیسائی ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط,
صحیح بات ہے. عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، صحیح بات ہے، صحیح بول کے جہنم میں جائیں گے. کب بتاؤ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ کہا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور ابا جا کے کہتے ہیں کہ ابا یوسف کو تو بھیڑیے کھا گیا، لیکن باپ کی استغفار پر سب کے لیے اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیے. ایسے 55 سوالات اس یہودی عالم نے کیے. بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا، سب سے بہترین رات کون سی، سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ سوالوں کا جواب دیتے چلے گئے. آخر میں جب 55 ختم ہو گئے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا ایک ہی سوال تجھ سے ہے، میرا ایک ہی سوال تجھ سے ہے. تو کہا بھائی بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے. اتنا سوال سننا تھا، پھر زبان بند ہو گئی. اب تو عوام پکار اٹھی کہ تو نے سوال کی بوچھار کر دی اور اس نے سب کا جواب دیا، تیرے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں ہے. تو یہودی عالم کہنے لگا جواب تو مجھے پتا ہے لیکن تم نہیں مانو گے، جواب تو مجھے پتا ہے لیکن تم نہیں مانو گے. لوگوں نے کہا کیسے نہیں مانیں گے، تو بتا تو صحیح. اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چابی. اتنا سننا تھا، پورا یہود کا مجمع سب نے کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. علماء سے کتنا اللہ پاک نے اپنے دین کا کام لیا. میں آپ سارے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے علماء امت سے جڑیں، علماء امت سے جڑیں، علماء سے اپنے مسائل پوچھیں، علماء سے ایک ایک چیز پوچھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اور پھر پوری دنیا کے اندر میں دین زندہ ہو جائے. اس کی 3 محنتیں دنیا کے اندر میں چلی ہیں. مدارس کی محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. ان تینوں کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہوئی ہے. یہ تینوں ایک محنت ہے. تو ان تینوں محنتوں میں دام میں، دل میں، قدم سخنے، اپنے آپ کو لگانا، اپنے آپ کو کھپانا. پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی ہے، اس محنت میں لگ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی، بنانے کی کوشش کرنا. اور انہی نسبتوں پر ماشاءاللہ نورانی مسجد کے اندر میں ہر جمعہ کے اندر میں اجتماع ہوتا ہے، عصر سے لے کے اشراق تک. اللہ ہمت دے وہاں پر پہنچنے والے بنے. اللہ ہمت دے مہینے میں کم از کم 3 دن لگا دیا کریں. اللہ ہمت دے 40 دن 4 مہینے کی نیتیں کر کے اللہ کے راستے میں پھریں. زندگی کا رخ اللہ پاک بنا دے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.